English translation at the back if you don't understand Urdu. Translation at the back. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ بزرگوں اور دینی بھائیوں، انسان اپنی مرضی سے دنیا میں نہیں آیا اور نہ اپنی مرضی سے وہ دنیا سے جائے گا۔ آیا بھی وہ اللہ کی مرضی سے ہے اور جائے گا بھی اللہ کی مرضی سے۔ جب ہمارا آنا اللہ کی مرضی اور فیصلے کے مطابق ہے اور ہمارا جانا بھی اللہ کے فیصلے کے اوپر طے ہے، تو پھر درمیانی زندگی بھی اللہ کی مرضی کے مطابق ہو جائے، وہ انسان کامیاب ہے۔ یہ تو ہماری نادانی ہوگی، ہماری غفلت اور کوتاہی کہلائے گی کہ رب نے اپنی مرضی سے بھیجا ہے اور ہم یہاں اپنی مرضی کی زندگی گزارتے ہیں۔ عقل مند انسان وہ ہیں جو اپنے مالک کا حکم مانے، اپنے پیدا کرنے والے کے ہر حکم کو سر تسلیم خم کر دے اس کے سامنے۔ وفادار اولاد وہ ہیں جو اپنے والدین کے حکم کے سامنے جھک جائے، اپنی سب چیز قربان کر دے، یہ وفادار اولاد ہے۔ وفادار بیوی اور وائف وہ کہلاتی ہیں جو اپنے شوہر کے اشارے کے اوپر چلنے والی ہو۔ تو ایک وفادار بندہ بھی وہ کہلائے گا جو اللہ کے حکموں کے مطابق اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزارے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ قرآن کریم کا حکم ہے کہ اے ایمان والو، اللہ کا حکم بھی مانو، اللہ کے رسول کا حکم بھی مانو۔
اللہ کی اطاعت بھی کرو، رسول اللہ کی اطاعت بھی کرو، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ دین دیا۔ اطاعت اللہ اور اطاعت رسول دونوں ہمارے لیے ضروری ہے۔ کلمہ جو ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، تو اس کے ساتھ محمد الرسول اللہ بھی ضروری ہے، اللہ کی وحدانیت کا بھی اقرار اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بھی اقرار ضروری۔ جب دونوں جز ملیں گے تو کلمہ پورا ہوتا ہے، دونوں کی اطاعت ہوگی تو انسان کا ایمان پیدا ہوگا، انسان کے ایمان میں جلا پیدا ہوگا، تازگی آئے گی، روشنی آئے گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا بہترین دین لا کر ہمیں دیا، اتنا بہترین اور اتنا خوبصورت اسلام ہمارے سامنے پیش کیا۔ اسلام کا مطلب ہی ہے سلامتی، جو اس میں انٹر ہوتا ہے، داخل ہوتا ہے، وہ سلامتی میں آ جاتا ہے۔ اسلم تسلم، کہ اسلام لاؤ تو انسان امن میں آ گیا، سلامتی میں آ گیا، اللہ کی حفاظت میں آ گیا۔ آج ہم لوگ حفاظت کے لیے تعویذ گھنڈے اور نہ جانے کیا کیا عمل کرتے ہیں کہ بھائی مجھے کسی کی بری نظر نہ لگ جائے، کوئی میلا مجھے نہ کر دے، میں کسی کی پناہ میں آ جاؤں، میں کسی کی حفاظت میں آ جاؤں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تو اسلام قبول کر لے، سلامتی میں آ جائے گا، میری حفاظت میں آ جائے گا۔ تو ہم لوگ تو پہلے سے محفوظ ہیں، اور پھر اللہ نے یہ پیاری کتاب ہمیں عطا فرمائی۔ دنیا کا کوئی تعویذ قرآن کریم سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا، دنیا کا کوئی وظیفہ، کوئی عمل قرآن کریم سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا۔ اس لیے تو یہ معوذتین نازل کی سورہ فلق اور سورہ ناس۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی معمول تھا کہ آپ اس کی تلاوت فرماتے تھے اور ہاتھوں کے اوپر دم کر کے اپنے بدن کے اوپر اس کو پھیر دیتے تھے۔ بڑی سے بڑی بیماری ختم، ساحر کا سحر ختم، جادو کا اثر ختم، آسیب کے اثرات سے اللہ تعالی حفاظت فرما لیتے ہیں۔ اس لیے روزانہ صبح و شام، فجر کی نماز کے بعد، مغرب کی نماز کے بعد، یا جب بستر پر لیٹنے کے لیے جاؤ تو معوذتین سورہ فلق اور ناس ضرور پڑھ کر اپنے بدن کے اوپر دم کر لیا کرو۔ ہر قسم کے شیطانی اثرات سے، وسوسوں سے اللہ تعالی حفاظت فرماتے ہیں۔ اور گھر میں اگر چھوٹے بچے ہیں تو ان پر بھی دم کیا کریں، سورہ فلق ناس پڑھ کے۔ بیمار ہو جاتا ہے، ہم لوگ دوائی لے لیتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں، ہم لوگ جو ہیں ظاہری چیز پر، اسباب پر بھروسہ کرتے ہیں، لیکن مسبب الاسباب سے ہمارا بھروسہ ہٹ گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز بتائی، ہمیں سکھائی کہ بیمار ہو جاؤ یہ صورتیں پڑھ کر دم کرو، دوا بھی کرنی ہے لیکن ساتھ میں یہ عمل بھی کیا جائے کہ اپنے بیماروں کے اوپر اس کا دم کیا جائے۔ کوئی آدمی دیوانہ ہو گیا، مجنون ہو گیا، آسیب کا اثر ہو گیا، جادو ہو گیا، یہ پڑھ پڑھ کر دم کیجئے معوذتین، انشاءاللہ بہت جلد اس کا اثر زندگی میں دیکھیں گے۔ تو کتنی پاکیزہ کتاب ہمیں عطا فرمائی۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس کتاب مقدس کو، قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں اتارا، لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ تو قرآن کریم لیلۃ القدر میں اتارا، لیلۃ القدر کی تلاش ہے ہمیں۔ تو لیلۃ القدر کا کب ہے، کہاں ہے؟ تو دوسری جگہ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا مہینہ کہ جس میں ہم نے قرآن کریم کو اتارا۔ ایک جگہ فرمایا لیلۃ القدر میں، ایک جگہ فرمایا رمضان میں۔
معلوم ہوا کہ رمضان میں لیلۃ القدر کے ہونے کا زیادہ امکان ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کی تلاش میں رمضان کے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا، اس میں لیلۃ القدر کو نہیں پایا۔ جو صحابہ کرام اعتکاف میں بیٹھے تھے، پہلے عشرے کے بعد وہ جا رہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسرے عشرے کا بھی میرے ساتھ اعتکاف کرو۔ دوسرے عشرے کا آپ نے اعتکاف کیا لیلۃ القدر کی تلاش میں۔ دوسرا عشرہ بھی ختم ہوا، اس میں بھی لیلۃ القدر نہیں ملی۔ حضور نے فرمایا کہ تیسرے عشرے کا بھی اعتکاف کر لو۔ تیسرے عشرے کا اعتکاف کیا گیا تو اس میں لیلۃ القدر کو پایا، یعنی حضور نے پورے مہینے کا اعتکاف کر کے بتایا لیلۃ القدر کی تلاش میں۔ اور رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف تو پوری زندگی کا معمول رہا۔ تو جو معتکف ہوتا ہے وہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے، اللہ کے در پہ آ جاتا ہے، اللہ کا مہمان۔ جیسے کہ بچہ ضد پہ آ جائے، اپنے والدین سے کہے، ماں سے کہے، باپ سے کہے مجھے یہ چیز چاہیے، میری یہ ضرورت ہے، جب وہ نہیں دیتا ہے تو بچہ ضد پہ آ جاتا ہے، رونا دھونا شروع کرتا ہے، چیخنا چلانا شروع کرتا ہے۔ ماں باپ آخر میں اس بچے کی ضد پوری کرتے ہیں کہ لے تیری مانگ میں نے پوری کر دی، تیری جو چوائس ہے، تیری جو پسند ہے، لے اس کے مطابق میں نے تجھے یہ چیز دے دی۔ ایک معتکف اعتکاف میں کیوں بیٹھتا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی عطا کا پروانہ لینے کے لیے، مغفرت کی طلب کے لیے۔ اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ لیلۃ القدر مل جائے۔ تو لیلۃ القدر ملے گی تو کیا ہوگا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حدیث شریف میں فرماتے ہیں من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے لیلۃ القدر کو پا لیا، لیلۃ القدر کی عبادت جسے نصیب ہو گئی، ایمان اور یقین کے ساتھ کھڑا ہو گیا، لیلۃ القدر کی عبادتیں اسے مل گئی، اللہ تعالیٰ اس کی پچھلی زندگی کے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ غفر له ما تقدم من ذنبی، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف، تو مغفرت مل گئی۔ تو مہمان ہے معتکف، اور میزبان کی یہ چاہت ہوتی ہے کہ میں اپنے مہمان کو راضی کر دوں، میں اپنے مہمان کو خوش کر لوں۔ جب میرا مہمان خوش ہو جائے گا تو میزبان بھی خوش ہو جاتا ہے کہ مہمان یہاں سے خوش ہو کر گیا، دعائیں دے کر گیا۔ تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں کی مغفرت کے لیے، اپنی مغفرت کا پروانہ دینے کے لیے معتکف کو راضی کر دیتے ہیں۔ میرے بندوں نے اعتکاف کیا، مجھے راضی کرنے کے لیے میں نے ان کی مغفرت کر دی۔ اور جو اعتکاف میں نہیں ہے وہ بھی لیلۃ القدر کی تلاش کرے۔ وہ اس طرح کے روزانہ ہم عشاء کی نماز تو پڑھ لیتے ہیں، اور پھر تراویح بھی انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے پڑھ لیں گے، ساتھ میں یہ عمل بھی کرے کہ روزانہ 2-4 رکعت اگر گھر پر نہیں پڑھ سکتے یہی مسجد میں پڑھ لیں، یا سحری کے وقت جب کھانے اٹھیں گے اس وقت 2-4 رکعت تہجد کی نیت سے پڑھ لیں، تھوڑی تلاوت کر لے، تھوڑا اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا لے۔ اگر عشاء کی نماز با جماعت ادا کی، فجر کی نماز با جماعت ادا کی، درمیان میں کچھ نہیں کیا، تب بھی اللہ تعالیٰ لیلۃ القدر کا ثواب دیں گے۔ لیکن جو جتنا زیادہ کرے گا، کیونکہ ہماری خواہشات زیادہ ہیں، ہماری ضرورتیں زیادہ ہیں۔ اگر دنیا میں آپ کسی سے پوچھو کہ آپ کو کون سا مکان چاہیے، کہے گا کہ 8-10 بیڈ روم والا دے دو، اگر مل گیا۔ ساتھ میں کیا فیسلٹیز چاہیے، تو 2-4 گاڑیاں اچھی ہو، سوئمنگ پول بھی ہو، یہ فیسلٹی ہو، وہ فیسلٹی ہو۔ یہ ساری چیزوں کے لیے ہمیں پے کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے پیسے خرچ کرنے پڑتے ہیں۔ جتنا آدمی زیادہ اسپینڈ کرے گا، پیسے زیادہ خرچ کرے گا، فیسلٹی زیادہ ملے گی، اس کی راحت کے سامان اسے زیادہ میسر ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ لیلۃ القدر کا ثواب تو اس پر بھی دیں گے، لیکن جو جتنے زیادہ اعمال کرے گا اس کا درجہ اور مرتبہ اللہ کے یہاں اتنا زیادہ ہوگا۔ جنت اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے،
کہ جنت ایمان والوں کو عطا کروں گا. ایمان کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ جنت تو دے دیں گے. کلمہ پڑھا کوئی عمل نہیں کیا, اللہ تعالیٰ جنت دیں گے اس بندے کو. لیکن پھر ہماری جنت کے اندر ضرورتیں ہوگی, جنت کے اندر مراتب ہوں گے. کسی کو کم درجے کی جنت, کسی کو اس سے اعلیٰ درجے کی جنت, کسی کو اس سے اعلیٰ درجے کی جنت. جنت الفردوس سب سے اعلیٰ. تو انسان کی یہ خواہش ہے کہ مجھے بڑی جنت ملے, جنت الفردوس. اس لیے کہا کہ دعا مانگے تو یہ دعا مانگو, اے اللہ ہم آپ سے آپ کی جنت کا سوال کرتے ہیں, وہ بھی جنت الفردوس. جنت الفردوس مانگیے, اعلیٰ جنت. تو انسان کی چاہت یہ ہے کہ مجھے اعلیٰ سے اعلیٰ جنت ملے. دنیا میں چاہت یہ ہے کہ اچھی سے اچھی لائف اور زندگی ملے. اس کے لیے اسے یہاں دنیا میں محنت کرنی ہے, پیسے کمانے ہیں, پیسے خرچ کرنے ہیں. تو جنت اعلیٰ چاہیے, اس کے لیے بندے کو دنیا میں محنت کرنی پڑے گی, اعمال صالحہ کرنا پڑے گا, جو آخرت کی کرنسی ہے, آخرت کی نہیں کیا ہے. قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اب تعالی شان وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایمان والوں سے اس کی جان کو بھی خرید لیا, اس کے مال کو بھی خرید لیا جنت کے بدلے میں. تو انسان کی جان, اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. کوئی ویلیو ہے؟ کوئی ویلیو نہیں. یہ جان انسان کی گھٹیا ہے. مال, اس کی بھی کوئی ویلیو نہیں ہے, آج ہے کل نہیں ہے. اور جس کے پاس مال ہے وہ بھی زندہ ہے, جس کے پاس نہیں ہے وہ بھی زندہ ہے. یہ دونوں گھٹیا چیزیں ہیں, جان بھی اور مال بھی. تو ان چیزوں کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے سودا کیا ہے کہ یہ دونوں چیزیں میری ہو گئی, تیری جان بھی میری, تیرا مال بھی میرا, بدلے میں تجھے میں جنت عطا کرنے والا ہوں. تو کتنی بہترین چیز اور کتنا سستا سودا ہے ہمارے لیے کہ جان اللہ کے لیے ہو گئی, مال اللہ کے لیے ہو گیا. اس لیے صحابہ کرام کبھی بھی جان کی پرواہ نہیں کرتے. جہاں نکل گئے, جس راستے میں نکل گئے, جان کی بازی لگا دیتے. یہ لیلۃ القدر بھی اسی لیے تو عطا کی. ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے مجمع میں بیان کیا, ارشاد فرمایا, بنی اسرائیل کے ایک شخص کا واقعہ ذکر کیا. بنی اسرائیل جن کی عمر لمبی طویل ہوتی تھی, فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے 1000 سال تک اللہ کے راستے کے اندر جنگ کی, اللہ کے راستے میں لڑتا رہا 1000 سال. صحابہ کرام کو تعجب ہوا, 1000 سال تو وہ اللہ کے راستے میں جان کی قربانی دیتا رہا. اب اس امت کی تو عمر اتنی ہے نہیں, 60 70 80. تو صحابہ کرام کو تعجب ہوا کہ ہم پھر اس مرتبے کو, اس درجے کو کیسے پہنچ سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. کیا آپ کو خبر بھی ہے لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر. لیلۃ القدر یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے, 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے. تو جس کو یہ نصیب ہو گئی, زندگی میں ایک مرتبہ مل گئی, ایک مرتبہ 50-60 سال کی زندگی میں ایک مرتبہ بھی لیلۃ القدر نصیب ہوئی تو 83 سال 4 مہینے کا ثواب اللہ تعالیٰ نام اعمال میں لکھ دیں گے. اور بعض اللہ کے بندے ایسے ہیں کہ جن کو تو ہر سال اللہ تعالیٰ لیلۃ القدر نصیب فرماتے ہیں, کیونکہ طلب ان کی ایسی ہے. ہماری وہ طلب نہیں ہے. اعمال صالحہ کے لیے طلب ضروری ہے, اور انسان کے اندر اس چیز کی عظمت ہوگی, دین کی عظمت ہوگی, دین زندگی میں آئے گا. اعمال کی عظمت ہوگی, اعمال زندگی میں آئیں گے. مال و دولت کی عظمت ہے, قدر ہے, ویلیو ہے, اس کے لیے ہم لوگ دوڑ بھاگ کرتے ہیں, کیسے بھی کما لیتے ہیں, کیونکہ اس کی عظمت ہے, اس کی محبت ہے, اس کی قدر ہے. اگر انسان کو آخرت کی قدر معلوم ہو جائے, جنت کی قدر معلوم ہو جائے,
اللہ کی عطا اور بخشش کی قدر معلوم ہو جائے، ساری چیزیں داؤ پر لگا دے گا اور اللہ کی رضا حاصل کرے گا، اعمال صالحہ کے لیے جان توڑ محنت کرے گا۔ تلاوت کا ہمارے جوانوں کا حال کیا ہے؟ پاؤ پارا تلاوت کی، رمضان میں وہ بھی پورے سال تو قرآن کریم الماری میں رکھا ہے، جب رمضان آیا اسے اتارا اور پڑھنے کے لیے شروع کیا، ابھی پاؤ پارا بھی نہیں پڑھتے اور اس کے بعد کہتے ہیڈنگ، سر میں درد شروع ہو گیا۔ اور شیطان بھی عجیب ہے، بستر پر جب وہ لیٹے گا 1 گھنٹے 2 گھنٹے تک وہ سوچتا رہے گا، اس کا دماغ خیالی پلاؤ پکاتا رہے گا، کبھی یہ سپنے کے اندر، کبھی خیالوں میں انڈیا گھوم رہا ہے، کبھی کہاں موروکو میں گھوم رہا ہے، کبھی دبئی گھوم رہا ہے خیالوں میں، 1 گھنٹے تک نیند نہیں آتی۔ اور جیسے ہی قرآن کریم لے کر بیٹھتا ہے تو سکینت نازل ہوتی ہے، دو پیج ابھی پڑھے گا اور جھونکے مارنا شروع کر دیتا ہے، چلو صدق اللہ العظیم، اونگو آوتی چاہیے۔ تو یہ شیطان ہمیں اعمال صالحہ کرنے نہیں دیتا، ہماری طبیعت ایسی نہیں بنی۔ اور بعض اللہ والے جو قرآن کریم کی تلاوت ایسی کرتے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کی زندگی کا معمول تھا کہ رمضان میں روزانہ 1 قرآن کریم دن میں پڑھتے تھے، 1 قرآن کریم رات میں پڑھتے تھے، روزانہ 2 قرآن کریم کا ختم اور 1 قرآن کریم تراویح میں پڑھتے تھے، تو پورے رمضان میں 61 قرآن 61 قرآن کریم پڑھ لیتے تھے۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے کہ حضرت بھی روزانہ رمضان میں 1 قرآن کریم پورا کرتے تھے۔ اگر ہم سے یہ نہ ہو سکے تو کم از کم رمضان میں 3 قرآن کریم پڑھ لے، بہت آسان ہے۔ روزانہ 3 پارے پڑھیں گے تو پورے رمضان میں 3 قرآن، 2 پارے پڑھیں گے تو رمضان میں 2 قرآن۔ یہ نہ ہو سکے تو کم از کم 1 پارہ روزانہ پڑھنے کی عادت ڈالے تاکہ 1 قرآن ہمارا مکمل ہو جائے۔ فضائل اعمال میں حضرت شیخ نے اپنے گھر کی عورتوں کی حالت لکھی ہے، اور اس زمانے میں تو گھر میں کام کاج سب عورتوں کو خود کرنا پڑتا تھا، کنویں سے دور دراز سے پانی اٹھا کر لاؤ، گھر کا سارا پانی یعنی جمع کرو، جمع کرنے کے بعد جتنے برتن ہیں اسے دھو، کپڑے ہیں اسے دھو، بڑی جفاکشی محنت والا کام۔ اس کے علاوہ دن بھر میں کھانا پکانا، جھاڑو پوچھے، سب گھر کا کام کا ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ ہمارے گھر کی مستورات دن بھر میں گھر کا کام کاج کرنے کے ساتھ ساتھ 10-12 پارے آسانی سے پڑھ لیتی ہیں۔ گھر کی عورتوں کا یہ حال ہے۔ آج تو ماشاءاللہ کپڑے کے لیے مشین، اور یہاں تو جھاڑو نے پوچھے کا سوال ہی نہیں ہوتا ہے، کارپیٹ بچھی ہے، سارا وقت فارغ ہے۔ اعمال کرنا چاہے انسان بہت کچھ کر لیتا ہے، لیکن ہم لوگ بہت جلدی تھک جاتے ہیں، تھوڑے سے اعمال کر کے ہم تھک جاتے ہیں۔ 1 پارہ پڑھ لیا تو ایسا سمجھتے ہیں کہ آج تو جنید بغدادی کا مقام مجھے مل گیا، اور کسی دن تہجد میں 2-4 رکعت پڑھ لی تو سمجھتا ہے کہ میں شیخ سعدی سے آگے نکل گیا۔ صحابہ اکرام دنیا کے اعتبار سے ریس نہیں لگاتے تھے، وہ اعمال صالحہ میں ریس لگاتے تھے، نیکیوں میں ریس لگاتے تھے۔ پتہ چلا کہ کسی نے 1 پارہ پڑھا ہے، دوسرے کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں 2 پڑھوں گا۔ کوئی روزانہ 5 پڑھتا ہے، ان کی کوشش ہوتی ہے میں 10 پارے پڑھ کے بتاؤں۔ کوئی روزانہ 20 رکعت نفل پڑھتا ہے، ان کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ میں 40 رکعت پڑھ کے بتاؤں۔ اور ہم لوگ کیا ہے، ڈھیلے ڈھالے، پوچھتے کہ بھائی تو نے کتنا پڑھا قرآن؟ کہ میں نے ماشاءاللہ آج 5 پارے پڑھ لیے۔ تو نے؟ میں تو بیمار رہا کروں اس لیے 21 پارہ پڑھو میں تو۔ دسترخوان پہ وہ بیمار آدمی وہ صحت مند تندرست کو بھی ہرا دے گا، جب وہ بھائی چڑھائے گا، آستین اٹھائے گا، پھر دیکھو۔ تو ہمارے اکابر جو تھے اعمال صالحہ کرتے تھے، غذا ان کی کم تھی۔ ہم اپنے آپ کو کمزور کہتے ہیں کہ ہم تو بہت کمزور ہے، کمزور امتی ہے، لیکن کھانا جو ہے پہلے کے مقابلے میں زیادہ ہمارا ہے، سونا ہمارا زیادہ ہے۔ وہ رات کو چند گھنٹے 2-4 گھنٹے آرام کر لیتے اور پھر عبادت میں، تلاوت میں، دعاؤں میں اپنے آپ کو لگا دیتے تھے۔
اصل میں اعمال صالحہ کی پریکٹس نہیں ہے، مشق نہیں ہے۔ رمضان کا ایک مہینہ آتا ہے، انسان اس کی قدر کر لے، ایک مسلمان اس کی قدر کر لے، اللہ تعالیٰ سال کے 11 مہینے اس کے لیے اعمال کرنا آسان کر دے گا۔ اس ایک مہینے کی قدر جس نے کر لی، سال کے 11 مہینے اللہ فرماتے ہیں کہ بندے تیرے لیے آسان کر دیں گے۔ دیکھیے ابھی موقع ہے ہمارے پاس، 2 عشرے رمضان کے چلے گئے، اب یہ آخری عشرہ جہنم کی آگ سے چھٹکارے کا۔ اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے جہنمیوں کو آزاد کر رہے ہیں، اور بے حساب اللہ تعالیٰ آزاد فرماتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ موقع ہے ہمارے پاس، اللہ کے سامنے دعائیں مانگے، اس آخری عشرے کو غنیمت جانے کہ اللہ 2 عشرے تو گزر گئے غفلت میں، یہ آخری عشرہ ہے، اس کی قدر دے دے، اس کی توفیق دے دے، اور ہمیں بھی جہنم سے چھٹکارا پانے والوں میں شامل کر دے۔ رمضان ختم ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ بندے کو مغفرت کا پروانہ دے دیتے ہیں، اور عید کے دن بندہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے کہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، گناہوں سے بالکل پاک صاف۔ اس لیے فرشتے رشک کرتے ہیں عید کے دن کہ یہ کون خوش نصیب لوگ ہیں۔ اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ یہ میرے وہ بندے ہیں جنہیں رمضان میں میرے نام پر روزہ رکھا، میرے نام پر بھوکے پیاسے رہے، رات میں تراویح میں کھڑے رہے، اللہ کا قرآن سنتے رہے۔ آج عید کا دن ہے اور آج یہ میرے پاس آئے ہیں تو میں پروردگار ان سے راضی ہوں۔ اب سارے ایمان والے بندوں سے کہا جاتا ہے کہ اب بخشے بخشائے اپنے گھر کی طرف چلے جاؤ۔ تو ایمان والے بخشے بخشائے ہوئے بغیر گناہ کے، جیسے کہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے، اللہ کے دربار سے نکل کر اپنے گھر کی طرف لوٹ جاتے ہیں۔ رمضان پورا ہونے سے پہلے ہمیں بھی اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ وہ بچہ ضد پر آ جاتا ہے، ہمیں بھی ضد پر آنا ہے کہ اللہ معاف کر دے، تو معاف کرنے والا ہے، تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ آج لیلۃ القدر ہے، شب قدر ہے، میں کیا دعا مانگوں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیاری سی دعا بتائی، چھوٹی سی دعا، اسے یاد کریں۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے عائشہ یہ دعا مانگ لے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اللہ آپ معاف کرنے والے ہیں، معافی کو پسند کرتے ہیں، مجھے بھی معاف کر دیجئے۔ حضور نے دعا سکھائی، کہا کہ بندہ جب دعا مانگے گا اللہ معاف کر دیں گے۔ اللہ معافی کے انتظار میں ہے بندوں کے لیے۔ دنیا والے معافی مانگنے پر بھی راضی نہیں ہوتے۔ رشتہ دار سے جھگڑا ہو گیا، ہمارے گھر میں کوئی فنکشن ہے، چلو بھائی رشتہ دار ہے، جھگڑے ہو گئے، بلا دیتے ہیں، بھائی ہمارے یہاں شادی میں آنا، میت میں بھی انتی آون ہوتا رہتا تھا۔ یعنی دشمنی اتنی زمانے جاہلیت جیسی کہ میں راضی ہونے والا نہیں ہوں تجھ سے، تیرے گھر میں اگرچہ شادی ہو، کوئی بھی فنکشن ہو، پروگرام ہو، مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں، میں نے تجھے معاف نہیں کیا۔ اور اللہ تو خود فرماتے ہیں کہ بندے میں معاف کرنے کے لیے بیٹھا ہوں، انتظار میں ہوں، تو کب آئے میں تجھے معاف کر دوں، اپنی آغوش رحمت میں ڈھانپ لوں۔ اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کی قدردانی عطا فرمائے۔ جو ایام باقی ہے اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق دے، روزے داروں کے لیے روزے کی طاقت دے۔ بہت سے لوگ بیمار ہیں، شوگر ڈائبٹیز کے مریض ہیں، پھر بھی روزے رکھتے ہیں، ڈاکٹر نے منع کیا ہے کہ مت رکھیے، اس کے باوجود وہ رکھتے ہیں۔ ہمارے حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب اعظمی جو یہاں آپ کے برطانیہ ہر سال تشریف لاتے ساؤتھ افریقہ سے، وہ روزانہ 5 انجیکشن لیتے، وہ شوگر کے 5 دن بھر میں، اس کے باوجود ایک بھی روزہ قضا نہیں ہوتا ہے۔ ہم صرف ٹیبلٹ لیتے چھوٹی سی اور کہتے ڈاکٹر نے مجھے منع کر دیا ہے کہ روزہ مت رکھو، چھوڑ دیے روزے، اور وہ دن میں 5 انجیکشن لگانے کے باوجود بھی رمضان کا روزہ قضا نہیں کرتے۔ ان کے سامنے اعمال صالحہ کی قدر ہے، وہ جانتے ہیں کہ رمضان کے ایک روزہ اگر مس ہو گیا، قضا ہو گیا، سال بھر روزے رکھتے رہو، وہ نورانیت، وہ روحانیت، وہ انوارات، وہ برکتیں، وہ نعمتیں اور وہ نیکیاں مجھے نہیں ملنے والی، پوری زندگی بھی روزے رکھتے رہو۔ اللہ نے رمضان کے روزے میں یہ تاثیر رکھی ہے۔
روزے سے انسان کی باڈی کی ساری بیماریاں بھی ختم. لوگ کہتے ہیں کہ بھئی کولیسٹرول زیادہ ہو گیا, آپ کسی ڈاکٹر سے پوچھئے وہی صلاح دے گا کہ ڈائٹ کرو, اور ڈائٹ کا سب سے بہترین طریقہ روزے. انسان کا کولیسٹرول ختم ہے, اس کی پیٹ کی جتنی بیماریاں ہیں اللہ تعالیٰ اس روزے کی برکت سے ختم فرما دیتے. ایسیڈیٹی ہو وہ پرابلم ختم ہو جاتا ہے. کوئی دمے کا مریض ہے, سانس کا پرابلم ہے, ہارٹ ویک ہے, تو فرماتے ہیں کہ بار بار آدمی کھانا کھاتا ہے, پانی پیتا ہے تو ہارٹ کو پمپنگ زیادہ کرنی پڑتی ہے, اس کا ہارٹ زیادہ ورکنگ کرتا ہے, تو اسے سانس لینے میں دقت ہوتی ہے. روزہ رکھے گا, کھانا کم ملے گا, پانی کم ملے گا, انسان کی باڈی کے ساتھ ساتھ اس کے ہارٹ کو بھی آرام ملتا ہے. تو کئی بیماریوں سے اللہ تعالیٰ نجات عطا فرماتے ہیں, شفا عطا فرماتے ہیں. اور تراویح کی عبادت, انسان جب نماز میں کھڑا ہو جاتا ہے تو اس کی باڈی میں بلڈ کا سرکولر بڑھ جاتا ہے, اوپر سے نیچے اس کا دوران ہوتا ہے, خون کا دوران, رکوع کرتا ہے, سجدہ کرتا ہے. غیر مسلم اطباء اور ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ آدمی جم میں نہ جائے, کسی طرح کی ایکسرسائز نہ کرے, مسلمان کی طرح 5 وقت کی نمازیں پڑھ لیتا ہے, اس آدمی کو کسی جم میں جانے کی ضرورت نہیں, ایکسرسائز کی ضرورت نہیں. یہ اتنی بہترین عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری ایکسرسائز بھی اس میں رکھی. بندہ رکوع کرتا ہے, سجدہ کرتا ہے, کھڑا ہوتا ہے, بیٹھتا ہے, ڈسپلن اس کے اندر آتا ہے, اخلاق آ جاتے ہیں. بس اللہ کرے کہ ہمیں نمازوں کی توفیق ہو جائے, روزہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ آسان فرما دے, تلاوت قرآن آسان فرما دے, اللہ کے سامنے مانگنا, رونا, دھونا اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان فرما دے. ہمارے حضرت مفتی اسماعیل صاحب کا حکم تھا کہ یہاں آئے ہو تو 2-4 باتیں دین کی نسبت سے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی جائے. میں اپنے لیے بھی سعادت سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس پر عمل کا جذبہ عطا فرمائے, نیکیوں کا خوگر بنائے, اعمال صالحہ کی اللہ تعالیٰ توفیق دے. باقی ایام ہے اللہ تعالیٰ اس کی بھی قدردانی عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. درود شریف پڑھ, دعا فرمائے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. اللهم إنك عفو كريم رحيم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات يا عزيز يا غفار يا ذا الجلال والإكرام. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, کریم آقا کرم فرما, رحیم آقا رحم کے فیصلے فرما, غفار الذنوب ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما, ستار العیوب ہم سب کے عیوب پر پردہ پوشی فرما. اے اللہ پیدا ہونے سے لے کر آج تک نافرمانیاں کرتے رہے, من مانی کرتے رہے, اپنی مرضی والی زندگی گزارتے رہے, آپ کو ناراض کرتے رہے. اے اللہ ایسا کوئی دن ہمیں دکھا دے کہ ہم آپ کو راضی کر لے, ایسا کوئی عمل ہم سے کروا لے کہ ہم آپ کو خوش کر دے. اے اللہ ہم چاہے یا نہ چاہے ہم سے نیک اعمال کروا لے, تیرے دین کی خدمت لے لے, ہمیں محروم نہ فرما. ہماری نسلوں میں دین زندہ فرما. اے اللہ نسلوں میں علم زندہ فرما, نسلوں میں دین کی بقا کے فیصلے فرما, گھروں میں دین کے چرچے فرما. اے اللہ حالات خراب ہو چکے ہیں, ماحول بگڑ چکا ہے. اے اللہ روزانہ نئے نئے گناہوں کی دعوتیں مل رہی ہے. پیارے اللہ خصوصاً ہمارے اہل و عیال کے گناہوں سے حفاظت فرما. عالم اسلام کے مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو ایمان و یقین کی حفاظت فرما. خصوصاً فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما, غزہ کے مسلمانوں کی حفاظت فرما. اے اللہ ہم آپ کی نعمتیں استعمال کرتے ہیں. افطار کے وقت بہترین کھانا ملتا ہے, سحری میں بہترین کھانے سے سحری کرتے ہیں. اے اللہ وہ مظلوم مسلمان ہیں, نہ ان کے لیے سحری میں کھانے کی کوئی چیز ہے, نہ افطار کے لیے کوئی چیز ہے. اے اللہ پانی پی کر روزہ رکھتے ہیں, پانی پی کر افطار کرتے ہیں. بدن کے اوپر لباس بھی نہیں ہے, پھٹا پرانا لباس ہے, بچے بلک رہے ہیں, مائیں رو رہی ہے. اے اللہ جوان خاتون بیوہ ہو گئی ہے, چھوٹے چھوٹے بچے یتیم ہو گئے ہیں, ظلم و ستم کے پہاڑ ان پر ڈھائے جا رہے ہیں. اے اللہ وہ انتظار میں ہے کہ کب آپ کی مدد آئے. اے اللہ غیبی نصرت اور مدد شامل حال فرما. فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما, ان کے اوپر اپنا رحم نازل فرما. اے اللہ رحم کے فیصلے فرما. اے اللہ ظالموں کی سر کو بھی فرما. اے اللہ ایسے روڑوں سے اپنی دھرتی کو پاک و صاف فرما.
الہ العالمین ہماری بھی نصرت اور مدد فرما، پورے عالم کو مسلمانوں کی نصرت اور مدد فرما، ہمارے ایمان اور اسلام کی حفاظت فرما۔ اے اللہ آج دنیا ہمارے ایمان کے لٹیری بن چکی ہے، شیطان ہمارے ایمان کا دشمن بن چکا ہے۔ اے اللہ سب چیز داؤ پر لگ سکتی ہے لیکن ایمان کی تو حفاظت فرما لے۔ اس قیمتی ہیرے کے لیے صحابہ کرام نے گردنیں کٹوائی، صحابہ کرام نے گھر چھوڑا، صحابہ کرام نے اپنے وطن کو چھوڑا، لیکن ایمان کا قیمتی ہیرا ہاتھ سے نہیں جانے دیا۔ اے اللہ ہم بہت کمزور ہیں، بات بات پر پھسل جاتے ہیں، قدم ڈگمگا جاتے ہیں۔ اے اللہ ہمارے ایمان کو مضبوط بنا دے، ایمان میں جلا پیدا فرما دے، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما دے، ہمارے نماز روزے تراویح ساری نیکیوں کو قبول فرما لے، اعمال صالحہ کی مزید توفیق عطا فرما، دین کی نسبت پر جمع ہونا قبول فرما۔ جنہوں نے ہمیں جوڑا ہے اللہ ان کے لیے دنیا آخرت میں اس کو نجات کا ذریعہ بنا، ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنا، ہماری ہدایتوں کے فیصلے فرما۔ اے اللہ مغفرت کا پروانہ دے دے، جہنم کی آگ سے خلاصی اور چھٹکارا نصیب فرما دے۔ اے اللہ جنہوں نے ہماری مدد فرمائی آپ ان کی مدد فرمائیے، جو ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں اللہ ان کی آخرت اور دنیا بنا دیجئے، جو ہمیں کھلاتے پلاتے ہیں اے اللہ آپ ان کو دنیا آخرت کی نعمتوں سے مالا مال فرمائیے۔ اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما دے، نہ مانگ سکے بغیر مانگے اس سے بہتر و بڑھ کر عطا فرما۔ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو فی القبول منظور فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ علی النبی الکریم، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔